فلسفہ مجلس سمجھو. یہ کیوں فلسفے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ شیعہ جلوس نکالتا ہے فلسفہ، شیعہ ماتم کرتا ہے فلسفہ. امام رضا جب بازار میں نکلتے ہیں سر سے امامہ اتارتے ہیں، پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں، گریباں کو چاک کرتے ہیں، سر پہ مٹی ڈالتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ مولا رضا کیا ہوا، گھر میں کوئی انتقال کر گیا؟ الحمدللہ صحیح سالم ہے. مولا پھر ایسا حلیہ کیوں بنایا کہ جیسے گھر اجڑ گیا ہے، جیسے جمع بیٹا دنیا سے چلا گیا؟ کہ نہیں، انہی دنوں میں کربلا میں میرے جد حسین کو مارا گیا تھا. کوئی جوان تھا علی اکبر، اس کے سینے میں برچھی لگی تھی. کہ اتنے سال گزر گئے، ایسے کیوں منا رہے ہیں؟ ریزن دے رہے ہیں امام، لوجک دے رہے ہیں، فلسفی دے رہے ہیں. کہ دیکھو شیعوں نے غدیر نہیں منایا تو تم غدیر بھول گئے. آج جب کسی سے کہو من کنت مولا فہذا کا کب کہا تھا؟ کسی کو پتا ہے غدیر کیا تھی؟ کہ اگر ہم کربلا ایسے نہ مناتے کل تم کہتے کربلا میں کوئی حسین شہید ہی نہیں ہوا تھا. فلسفی آف عزا امام حسین کہ یاد حسین کو زندہ رکھا جائے. فلسفی آف حج و عمرہ تاکہ یاد ابراہیم، یاد ہاجرہ جنہوں نے دین تم تک پہنچایا ان کی یاد زندہ رکھی جائے. شیعہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ایک بستی میں 10 گھر شیعوں کے، 50 گھر اہل سنت کے. کہتے ہیں یہ کیوں نکالتے ہیں جلوس؟ یہاں تک ایک بستی میں 20 گھر شیعوں کے، 500 گھر اہل سنت کے. لیکن شیعہ بس ضد ہوتا ہے، روٹ بنا کے تو ہم جلوس نکالیں گے، 2 گھر بھی ہوں گے ہم جلوس نکالیں گے. فلسفی کیا ہے سوچو تو صحیح. یہ تو نہیں صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں. جناب فلسفی سمجھو دین کا فلسفہ. یہ مکتب عقل کا مکتب ہے. اگر اس مکتب میں لاجک نہیں تو مکتب کسی کام کا نہیں. کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو حسین سننے نہیں دیتے، دروازے بند کر دیتے تھے، ٹی وی سوئچ آف کر دیتے تھے کہ کہیں حسین حسین کی صدا سنائی نہ دے. کہ نہیں، ہم جلوس نکالیں گے، حسین حسین کرتے جائیں گے، ان کے بچوں تک حسین کی آواز جائے گی اور اپنے باپ سے پوچھیں گے کون حسین اور کس نے شہید کیا حسین کو. تاریخ کے ظالموں کے چہروں سے نقابیں شیعوں نے اتاری ہیں. دا ٹولز آف ایڈورٹائزمنٹ تھے یہ. کبھی ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ جلوس، کبھی علم. کا مولانا ایران گئے علم نظر نہیں آیا، عراق گئے عراقیوں کے گھروں پہ علم نظر نہیں آیا. میں نے کہا جہاں رہتے ہی شیعہ ہوں وہاں علم نہیں لگایا جاتا. ہم رہتے ہیں اہل سنت کی بستی میں، ہم بعض ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں دشمنان اہل بیت ہیں. میں نے کہا رحیم یار خان سے نکلو، روڑی کراس کرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف چلتے جاؤ، اندھیری راتیں ہوں گی، 1000 گھر ہوں گے، کوئی گھر نظر نہیں آئے گا، لیکن جس گھر پہ غازی کا علم لگا ہوگا وہ گھر دور سے اعلان کرتا ہے کہ یہاں کوئی علی کا چاہنے والا رہتا ہے. اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ علم لگاتے کیوں ہیں. یہ نہیں کہ بابا نے لگایا، دادا نے لگایا، اجداد نے لگایا. بھائی کیوں لگا رہے ہیں؟ دوسرے شیعہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ علم اظہار وجود ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ گھر علی کے چاہنے والے کا گھر ہے. ہمیں لاؤڈ پہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، علم خود اعلان کرتا ہے کہ اس گھر میں علی کا چاہنے والا رہتا ہے. کالے لباس کا فلسفہ ہے. یہ کیوں زیب تن کیا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ غم منانے کے لیے نکلے ہیں. ہر چیز کی نشانی ہے، ہر چیز کی علامت ہے. مکتب عقل. یہ جلوس نہ ہوتا، شیعت نہ ہوتی، یہ علم نہ ہوتے، اظہار وجود نہ ہوتا، یہ ماتم نہ ہوتا، کس کو پتا ہوتا کہ غم حسین کیا ہے؟ لاکھ دنیا کہے کہ ہمیں بھی غم ہے، لیکن ہم تم شیعوں کی طرح روتے نہیں. جسے یہ نہیں پتا کہ غم اور نفرت
باطنی چیز ہے. لاکھ کوئی کہے کہ مولانا آپ سے محبت ہے، مجھے کیا پتا دل میں کیا ہے. اظہار جب تک نہ ہو. منافق کہتے ہی اسے ہیں جو ظاہراً کہتے ہیں علی تجھ سے بڑا پیار ہے، باطن کا پتہ نہیں ہوتا. تبھی کہا علی کا ذکر کرو چہروں سے پتہ لگے گا. جو اندر ہے وہ چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے. کہ چہرہ کھلے تو مومن، چہرہ بگڑے تو منافق. تو کہا کہ غم کا پتہ تبھی لگتا ہے جب آنکھوں میں آنسو جھلک کے آ جاتے ہیں. بیٹے سے محبت ہے نا، تکلیف ہو تو آنسو بتاتے ہیں. وجود میں تکلیف ہو تو آنکھیں بتاتی ہیں کہ تکلیف کتنی تمہیں دی گئی ہے. یہ آنسو اعلان وجود کرتے ہیں. تو اس مکتب کی ایک ایک چیز کے پیچھے عقل چھپی ہوئی ہے. روزہ رکھا، 24 گھنٹے بھوکے رہے. کبھی سوچو تو صحیح فلسفہ کیا تھا روزے کا. کئی جوانوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ سارا دن اللہ بھوکھا رکھ رہا ہے، فلسفہ تو سمجھو. میں نے کہا نارمل دنوں میں کتنی بار کھاتے ہو؟ 3 ٹائم اے ڈے. ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. رمضان میں خدا نے کہا کتنی بار کھاؤ؟ 2 بار کھاؤ. 1 ٹائم کو خدا نے مائنس کر دیا. کیوں کیا؟ اگر 3 ٹائم انسان کھائے، کاغذ اٹھائے، قلم اٹھائے، میرے ناشتے کا خرچہ کتنا تھا؟ مثلا 200 روپیہ. دوپہر کا خرچہ کتنا تھا؟ 300. رات کے کھانے کا خرچہ کتنا؟ 500. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 1000. اللہ نے کہا 1 ٹائم چھوڑ دے، اس خرچے کو کاٹ. نارمل دنوں میں 1000 کا خرچہ تھا، اور جب 2 ٹائم کھاؤ گے تو 1 ٹائم بچے گا، اسے الگ کر. سارا دن تو نے کیا چکھا؟ بھوک. اب جو 1 ٹائم بچا وہ اسے دے جو بھوکا ہے. بھوک ہوئی، پیاس لگی تو پتہ چلا نا حسین کربلا میں کتنے پیاسے تھے. احساس ہوا نا کہ جب کوئی پیاسا ہوتا